ایت نمبر 48 ثم یاتی من بعد ذالک، پھر آئیں گے من بعد ذالک، اس کے بعد، ان کے بعد، کن کے بعد؟ ان 7 سالوں کے بعد کیا آئیں گے؟ 7 سال شداد، بہت سخت، شدید کی جمع شداد، بہت سخت، یاکلنا، یہ کھا جائیں گے، یہ 7 سال جو ہیں سخت جو ہے یہ کھا جائیں گے، ما قدمتم لہن، وہ اس چیز کو جو تم نے ذخیرہ کر رکھی ہوگی، لہن ان سالوں کے لیے، الا قلیلا، سوائے اس تھوڑی سی مقدار کے، مما تحسنون، اس میں سے جس کو تم محفوظ رکھو گے۔ یہاں پہ یوسف علیہ السلام یہ بتا رہے ہیں کہ 7 خوشحالی کے سال جب ختم ہو جائیں گے، پھر 7 شدید ترین سال آئیں گے، قحط والے، جب زمین فصل نہیں پیدا کرے گی۔ اور ان 7 سالوں کو کیا کہا گیا خواب میں؟ یہ وہ دبلی گائیاں ہیں جنہوں نے موٹی گائیوں کو کھانا ہے، یعنی کہ پہلے 7 سالوں میں جو کچھ ذخیرہ کیا تھا گندم کا، غلے کا، یہ 7 سال اس غلے کو کھا جائیں گے۔ تو کہتے ہیں یاکلنا، یہ 7 سال کھا جائیں گے، ما قدمتم لہن، ان غلوں کو اور غلے کی اس مقدار کو جو تم لوگوں نے پہلے سے جمع کر رکھی ہوگی۔ البتہ تھوڑی سی مقدار وہ بچ جائے گی جس کو تم سنبھال کر رکھو گے، ذخیرہ کر کے رکھو گے، کس لیے؟ تاکہ یہ بیج کے طور پہ بعد میں کام آئے۔ الا قلیلا مما تحسنون، سوائے اس تھوڑی سی مقدار کے جس کو تم بیج کے طور پہ محفوظ رکھو گے تاکہ اگلے سالوں میں پھر وہ کام آئے۔ یہاں پہ 1-2 حدیثیں آپ کے سامنے رکھنا مناسب ہوگا۔ ایک تو وہ حدیث بخاری شریف کی جس میں یہ آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب کہ آپ قریشیوں سے مایوس ہو گئے یہ دعا کی تھی، اللہم اکفنیہم بسبع کسبع یوسف، اے اللہ ان پہ قحط سالی کے 7 سال ایسے بھیج جیسے یوسف علیہ السلام کی قوم پہ آئے تھے۔ اور پھر وہ قحط سالی میں مبتلا ہوئے، قحط سالی میں اس قدر مبتلا ہوئے کہ ہڈیاں تک کھا گئے، مردوں کی ہڈیاں کھا گئے، اور بھوک کی وجہ سے اتنا برا حال ہوا کہ آسمانوں کی طرف دیکھتے تھے تو انہیں دھواں نظر آتا تھا، حالانکہ دھواں نہیں تھا، بھوک کی وجہ سے دھواں نظر آتا تھا۔ حتیٰ کہ اللہ کے نبی کے پاس ان کا وفد آیا علیہ الصلوۃ والسلام، اور آپ سے کہا کہ ہم آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ یہ عذاب ٹال لے، ہم مسلمان ہو جائیں گے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان سے عذاب ہٹا لیا، لیکن وہ اپنے وعدے پہ پورے نہیں اترے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے علیہ السلام، اے اللہ ان پہ قحط سالی کے 7 سال بھیج جیسے یوسف علیہ السلام کی قوم پہ آئے تھے۔ دوسری حدیث کہ یہاں پہ یوسف علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ تم نے خوشحالی کے 7 سالوں میں تھوڑا سا کھانا ہے، قلیلا مما تاکلون۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان کو تھوڑا کھانا چاہیے، زیادہ کھانے کا فائدہ نہیں، بیماریاں ہی بیماریاں ہیں، نقصان ہی نقصان ہے۔ یعنی کہ اس کے نقصانات 2 طرح ہیں، صحت کے لحاظ سے بھی اور دین کے لحاظ سے بھی۔ جو زیادہ کھائے گا وہ تہجد کے لیے اٹھ نہیں سکے گا، وہ صحیح معنوں میں مطالعہ نہیں کر سکے گا۔ اور یہاں پہ حدیث ہے اللہ کے نبی کی علیہ الصلوۃ والسلام، ترمذی شریف میں آتی ہے کہ پیٹ کے کتنے حصے کر لیں؟ 3 حصے، ایک حصہ کھانا کھانے کے لیے، ایک حصہ پانی پینے کے لیے، اور ایک حصہ خالی سانس لینے کے لیے۔ لیکن ہم تقریباً سارے حصے ہی کھانے سے بھر لیتے ہیں۔